الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے کلمہ طیبہ کی فضیلت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کی حقیقت ہمیں جان لینی چاہیے، کیا فضائل ہیں، کیا درجات ہیں، کیا مقام اللہ نے رکھا ہے۔ ایک مرتبہ یہ روایت ترغیب و ترہیب کی بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی، اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دے، کوئی ذکر بتا دے کہ میں اسے پڑھا کروں۔ ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، آپ پر وحی آتی تھی۔ آپ کو حکم دیا گیا، اے موسیٰ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ جواب دیا کہ پروردگار عالم، یہ تو بہت سارے لوگ پڑھا کرتے ہیں جو جس کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، رسالت پر ایمان ہو، میں تو کوئی خاص ذکر چاہتا ہوں، خاص ذکر بتا دیجئے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہم لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ، اس کو تم ہلکا سمجھتے ہو؟ اگر میزان کے ایک پلے میں 7 آسمان 7 زمین رکھ دیے جائیں اور ایک پلے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مرتبہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو اور سناتا ہوں، صرف اردو کے ساتھ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین میرے امت کے شخص کو سب کے سامنے لے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اس کے اعمال کے بڑے بڑے دفتر کھولے جائیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک کہ نگاہ کام کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان دفتروں میں سے کسی دفتر کا تو انکار کرتا ہے؟ لکھنے والے نگراں فرشتوں نے تجھ پر ظلم نہیں کیا ہے، ظلم کیا؟ بندہ کہے گا نہیں۔ میرے پروردگار پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا، بتا تیرے پاس کیا عذر ہے؟ اے اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا، ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی ہے جو تیرے عذر کے قائم مقام ہے اور تیرے گناہوں کو مٹا دے گی، اور قیامت کے دن آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ تیری نیکیوں میں سے کہ کم کر دیا جائے اور گناہوں کو زیادہ کر دیا جائے۔ پھر ایک پرچہ نکالے گا جس میں کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا، جس جگہ تیری نیکی تولی جائے گی اس جگہ جا کر کے حاضر ہو جاؤ۔ پھر وہ کہے گا، اے پروردگار عالم، یہ جو میری اعمال کے 99 دفتر ہیں اس کے مقابلے میں یہ کیا کام آئے گا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا، آج تیرے ثوابوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ دگنا ثواب دیا جائے گا۔ پھر کلمہ طیبہ
ترازو کے میزان کے ایک پلے میں رکھا جائے گا، اور اس کے جو 99 دفتر ہوں گے میزان کے دوسرے پلے میں رکھا جائے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا تیری بخشش اور مغفرت ہو گئی۔ ہم نے ایک مقام پر پڑھا ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، انتقال کا زمانہ قریب تھا، دنیا سے جا رہے تھے، تو اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ پروردگار عالم، میں تیرے جناب میں تیرے حضور میں حاضری دے رہا ہوں، تیری سب سے بڑی نعمت جو لے کر کے آ رہا ہوں وہ کلمہ توحید، کلمہ رسالت کا اقرار ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر یہ کیا، آپ نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تمہارے سامنے کسی کا انتقال ہو رہا ہو، نزع کا عالم ہو، تو کلمے کی تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کلمہ توحید پڑھا جائے، سن کر کے وہ مرنے والا بھی پڑھے گا۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کلمہ توحید کا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ نجات من النار، یہ جہنم سے نجات دینے والا کلمہ ہے۔ جو اس کلمے کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنا یقول، ایک مؤذن کو آپ نے اذان میں یہ کہتے ہوئے سنا۔ ظاہر ہے کہ مؤذن جو کلمے کی کلمات کہا کرتے ہیں، آپ نے سنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کہہ رہا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا خرج من النار، یہ آدمی جہنم سے نکل گیا۔ اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام اس کلمہ طیبہ کا ہے۔ پھر یہ تمام نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، میں چند احادیث آپ کو کلمہ طیبہ کی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے اس کلمے کی فضیلت اور مقام کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کلمنی بعمل یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار، کوئی ایسا کلمہ بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اذا عملت سیئۃ فاعمل حسنہ، اے ابو ذر، بتقاضائے بشریت اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، فوراً نیکی کر لو، اچھے کام کر لو۔ انہا عشر امثالہا، اور پھر نیکی کا ثواب 10 گنا ملا کرتا ہے۔ برائی کا تو 1 درجہ ہے، نیکی کا 10 درجہ ہے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ من الحسنات، کیا لا الہ الا اللہ یہ کہنا نیکیوں میں سے ہے؟ صحابہ سوال کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے۔ اس وقت آپ نے جواباً ارشاد فرمایا ہی احسن الحسنات، یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ اس نیکی کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے احسن قرار دیا۔ سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو یہ ہے
کہ آدمی کلمہ توحید کا اقرار کر لے۔ اسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور جب کوئی برائی کا کام ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس وقت نیکی کر لو، اللہ رب العالمین اس برائی کو مٹا دے گا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، جب بندے سے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے، دو فرشتے معین ہیں، نیکی کا لکھنے والا بھی ہے، برائی کا لکھنے والا بھی ہے۔ کسی نے برائی کا کام کر لیا، لیکن یہ برائی یہ صغیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کبیرہ گناہ وہ تو بغیر توبہ استغفار کے معاف نہیں ہوتے۔ کوئی غلطی ہو گئی، برائیوں کا لکھنے والا لکھنا چاہتا ہے، نیکی کا فرشتہ کہتا ہے تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے 6 ساعت، 6 ساعت، اب 6 ساعت اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، ہمارے اور آپ کے گھنٹے نہیں ہیں۔ بارہ ٹھہرنے کے لیے کہتا ہے ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ استغفار کر لے۔ اگر فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے، وہ برائی لکھی نہیں جاتی، لیکن اگر تاخیر کرتا ہے توبہ استغفار میں تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے۔ پھر یہ کہ یہ گناہوں اور خطاؤں کو ختم کر دیتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ام ہانی روایت کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ لا تترک ذنبا ولا یسبقها عمل۔ لا الہ الا اللہ کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا، یہ کلمہ ایسا ہے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں دل کے گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو، اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، یقیناً اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا، اور اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ بعض سلف سے روایت ہے کہ خواب میں دیکھا گیا ان کے انتقال کے بعد، چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ پوچھا گیا فسئل عن حالہ، بتائیے کیا حال ہے آپ کا؟ تو مرنے والے نے جواب دیا، یہ خواب کی بات بیان کر رہا ہوں کہ ما ابقت لا الہ الا اللہ شیئا، میں جو دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ پھر یہ کہ کلمہ طیبہ کی تجدید، ایمان کی تجدید بھی کرنی چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لوگوں یعنی جددو ایمانکم، لوگوں اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، نیا کیا کرو، تجدید کہتے ہیں نیا۔ قالوا کیف نجدد ایماننا، صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بیان کر دیجئے اپنے ایمان کی تجدید ہم کس طرح کریں؟ قال قولوا لا الہ الا اللہ، ہمیشہ یہ پڑھتے رہا کرو لا الہ الا اللہ، وہی لا یعدلها شیء فی الوزن، وزن میں اس کا کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ فَلَوْ وُزِنَتْ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَجَّحَتْ بِهِنَّ، اگر
آسمان و زمین کو میزان کے ایک پلے میں، لا الہ الا اللہ میزان کے دوسرے پلے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت اور آپ کو سناتا ہوں، اسی سے ملتی جلتی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے زاہد اور عابد انسان تھے، عمرو بن عاص کے صاحبزادے تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان نوحا قال لابنہ عند موتہ، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس کے موت کے وقت کہا۔ ظاہر ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا اور پانی میں غرق ہونے والے تھے، کشتی میں سوار تھے، کہا بیٹے آؤ سوار ہو جاؤ، آج تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا اللہ کے سوا، لیکن بیٹے نے انکار کر دیا۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا آمرک بلا الہ الا اللہ، کہا بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ یہ میزان کے پلے کو بھاری کر دیتا ہے، لیکن اس کی قسمت میں ایمان نہیں، اسلام نہیں، اور قرآن نے ثابت کر دیا وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے میں بات چل رہی تھی کہ اچانک ایک موج آئی اور غرق آب ہونے والوں میں ہو گیا۔ اور اسی کلمے کی تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن ابی طالب نے انکار کر دیا تھا کہ میں اپنے یعنی دادا عبد المطلب کے دین پر ہوں اور اسلام نصیب نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، یہ چند باتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی فضیلت میں، اور اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم کثرت سے ہمیں یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔